तीसरा बाब, जिलावतनी में कामरानी। साउल की यरूशलेम की तहारत के लिए जालिमाना मुहिम उल्टी पड़ गई जब जलावतन मुकल्लिदीन ईमान ले गए। बुजुर्ग स्टीफनस की बिला शिकायत और बिला पछतावा मौत ने नए ईमानदारों के खिलाफ नफरत को इश्तहारी और खासकर साउल नामी जवान को, जो स्टीफनस की मौत पर सबसे ज्यादा गुस्सा में था, इसका कहना था कि कुफ्र बकने वालों और बिदती लोगों को जो सदियों पुरानी सच्चाई को झुटलाते हैं, इज्जत की मौत नहीं मरना चाहिए। अगरचे पत्थरों की बरसात ने बुजुर्ग स्टीफनस को मौत की नींद सुला दिया, मगर इस मौत में वो ईमान और बिलाशुबा कामरानी की रमक थी। बुजुर्ग स्टीफनस की संगबारी के बाद साउल अपने मकसद को पाने में ज्यादा खौफनाक तौर पर मुनहमिक हो गया। इसका जवाब समझा जा सकता है। इस राह के मुकल्लिदीन में यूनानी माइल यहूदी स्टीफनस बड़ा जांबाज, दिलेराना बात करने वाला, हैकल और शरीयत और बाकी रसूम पर बट्टा लगाने वाला था। साउल के मुताबिक ये लोग खतरा थे, इसलिए उनको यरूशलेम से जरूर निकालना होगा। गिरफ्तारियां, जी हाँ, रात को उनके घरों के दरवाजों पर खटखटाना, बिल्कुल मर्दों को उनके घरों से घसीटते हुए निकालना, जबकि उनकी बीवियां और बच्चे चीख रहे हों। लेकिन बीवियों को भी साथ क्यों ना ले चलें, जबकि बच्चे पीछे आहोजारी कर रहे हों। फिर उनकी पिटाई, बेशक उनको ज्यादा तरसाओ, उन पर खुलेआम पथराव करो और जरूरत पड़े तो और दहशतगर्दी करो, उसे हर कीमत पर करो। यकीनन ये सब कुछ नामुनासिब था, खासकर बच्चों की चीखें दिल दहला देती थी। मगर साउल समझता था कि खुदा को ऐसी नामुनासिब बातें बाज औकात अच्छी लगती थी। जरा माजी पर नजर करो, वो अजीम काम जो फलस्तियों और कनानियों के खिलाफ हुए। क्या समसून उनसे बाज रहा? क्या यशुआ ने रहम खाया? नहीं। हालांकि ये वाकयात नामुनासिब थे, लेकिन फिर भी हुए। ना सिर्फ ये हुए बल्कि खुदा ने उनको सराहा। हकीकत तो यह है कि वो अगर ना होते तो खुदा उन पर नाराज होता। इस तरह साउल उसको अपनी जिम्मेदारी गर्दानता था कि वो इन जलील लोगों के लिए पाक शहर को साफ करे। सरजमीने यरूशलेम घटिया और कुफर की बातों से पालीद नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों को निकालने और दूर करने के लिए इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि जहां तक हो सके उनके खिलाफ जिद्दोजहद सख्त और तकलीफदेह होनी चाहिए। वो वापस आने की सोच भी ना सके और उनके पीछे ऐसा हाथ धोकर पड़ जाए कि जरूरत पड़ने पर उन्हें दूर से दूर सामरिया, शुमाल, मशरक और बहरा रोम के साहिल, बल्कि मिस्र, शाम और एशियाई कोचिक तक भगा दे। सफा नंबर 50। यह हकीकत है कि इस अमल से उनकी गर्मजोशी यरूशलेम में ही रह जाएगी। ये जमात एक फरेबी शख्स बनाम यसू के धोखे में आ गई है, लेकिन वो अपने ऐसे ईमान, शरीयत और हैकल के वफादार है। हर चीज अपने वक्त पर होगी। साउल की दहशतगर्दी के बावजूद 12 शागिर्द यरूशलेम में ही रहे। इसी तरह याकूब, जो मुंसिफ कहलाया, यसू का एक रिश्तेदार जिसका जिक्र मरकस और मती की इंजील में आया है, भी वही रहा। इसी तरह दूसरे जो शुरू के सालों में यसू के साथ रहे थे, याकूब शुरू में यसू की खिदमत के खिलाफ था। वो समझता था कि यसू दीवाना हो गया था। वो उनकी तालीम से और अवाम में आने से दूर ही रहता था। मगर सलीबी वाक़े के बाद सब बदल गया। याकूब की यसू के मुर्दों में जिंदा होने के बाद जब मुलाकात हुई तो उनकी मनफी सोच यकसर बदल गई और यूं उन्होंने इब्तदाई कलीसिया में शमूलियत की और अपने भाइयों को भी इस ज़िम्न में कायल किया। मुकद्दस दरवेश याकूब दुआ में इतना वक्त गुजारते थे कि उनके घुटनों पर गिट्टे पड़ गए थे, इसलिए उनके प्यार का नाम ऊंट के घुटने वाला पड़ गया। पेंतिकोस के दिन वो सब बाला खाना में मौजूद थे। एक तो यसू के साथ रिश्ता होने और दूसरे मुर्दों में से जिंदा होने के बाद की मुलाकात की वजह से और उसके अलावा खुदा से लगाव की बदौलत यसू एक बाहैसियत समझे जाते थे। एक रहनुमा की हैसियत से उनको काफी जिम्मेदारी संभालना पड़ी। वो कलीसिया का सतून समझे जाने लगे। जहां तक यरूशलेम में उनकी लीडरशिप का ताल्लुक है, यह हकीकत है कि यरूशलेम कलीसिया का मरकज था, जहां उनको मोतबर रहनुमा लिया जाता था और वो किसी रसूल, यहां तक कि पतरस रसूल के जेरे असर भी ना थे। बिला शिरकत गैर याकूब इस शहर मुकद्दस में निगहबान बिशप थे। अगरचे उनका शुमार 12 में नहीं होता, पौलुस रसूल अपनी तहरीर में उन्हें रसूल कहते हैं। बाद के मसीही लिखारी उन्हें दरवेश या नज़ीरी फिरके से वाबस्ता जानते थे।
ایک مصنف نے تو یہاں تک لکھا کہ یعقوب دعا میں اتنا وقت گزارتے تھے کہ وہ دعا میں گھٹنوں کے بل رہنے، عبادت کرنے اور عوام کے لیے معافی مانگنے کی وجہ سے ان کے گھٹنے اونٹ کی طرح سخت ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے انہیں پیار سے اونٹ کے گھٹنوں والا کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ تو رات پر کار فرما ہونے کی وجہ سے یعقوب ابتدائی کلیسیا میں سب سے زیادہ حساس رہنما ہوئے ہیں۔ جب انجیل مقدس کو یہودی نظریے سے لیا گیا اور انہوں نے ایک کٹر یہودی کے مضبوط تعلق کو قائم رکھا، یسوع کا شاگرد ہونے کی صورت میں انہوں نے خود کو یہودی سمجھا اور ایک یہودی کی طرح زندگی بسر کی۔ شریعت سے وفاداری ایک مسئلہ بن رہی تھی۔ صفحہ نمبر 51۔ دیکھنا یہ تھا کہ یہودیت میں راہ کے مقلدین پیرووں کا کیا مقام تھا۔ یونانی مائل یہودی عبرانی کے بجائے یونانی بولتے تھے۔ ان کے پاس اپنی یونانی کتاب مقدس تھی۔ اگر غیر یہودی ایماندار ہوں تو ان کا کیا فرض ہوگا؟ ایسے رسولوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اسی دوران یروشلم سے باہر حیرت انگیز چیزیں وجود میں آنے لگیں۔ یونانی مائل یہودی ہیلنسٹ ایماندار جنہیں ساؤل نے شہر سے نکال دیا تھا، اپنے پیغام کو مغرب میں رومی حکومت اور مشرق میں فارسی حکومت میں منتشر یہودیوں میں پھیلانے لگے۔ خوشحال اور خدا کی ذات کے بھوکے یہودیوں کی جماعتیں بڑے شہروں میں پائی جاتی تھیں۔ یسوع کے شاگرد انہی کے پاس خوشخبری لے کر گئے۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں یہودی کیسے بس گئے، یہ ایک دلچسپ کہانی ہے۔ جب بابلیوں نے 16ویں صدی عیسوی میں یہودیہ کو فتح کیا تو زیادہ تر آبادی کو فاتح اپنے ملک میں لے گئے۔ پھر فارسی ابابیلیوں پر غالب آئے تو بہت سارے یہودی اپنے ملک کو لوٹ گئے، دوسرے فارس میں ہی بس گئے اور وہاں بارسوخ یہودی بستیوں نے جنم لیا، مگر وہ مکمل طور پر ان پر رچ بس نہ سکے۔ انہوں نے اپنا مذہب اور کلچر قائم کیا۔ 335 سے 323 قبل مسیح کے دوران اسکندر اعظم نے فارس کی فوجوں کو زیر کر لیا اور ایشیائی کوچک میں یونانی زبان اور ثقافت کو مروج کیا۔ یہ علاقہ شامی ساحل سے ہوتا ہوا فلسطین اور مصر اور مشرق میں میسوپوٹامیہ اور ہندوستان تک جا پہنچا۔ اگرچہ اسکندر کی موت کے بعد اس کی فوج کو کئی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس کی موجودگی کے نشانات کئی صدیوں تک محسوس کیے جاتے رہے۔ یونانی زبان اور یونانی ثقافت کافی اثر انداز ہوئی۔ یہ ماحول نئے مذہب کے پھیلاؤ کے لیے موزوں ثابت ہوا۔ اس یونانی ثقافت کو ہی ہیلینزم کا نام دیا گیا۔ اسکندر اعظم اپنے 33ویں جنم دن سے 4 مہینے پہلے ہی فوت ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کی سلطنت اس کے 3 جانشینوں میں بٹ گئی۔ ان میں ایک جو یہودیوں کی حمایت میں تھا وہ سلوکس اول نکتور تھا۔ وہ فارس، ایشیا کوچک اور شام پر حکومت کرتا رہا۔ سلوکس یہودیوں کو بڑی مستقل قوت سمجھا جاتا تھا۔ وہ انہیں سرحدی ماحول گردانتا تھا، اس لیے اس نے یہودیوں کو دوسری چیزوں کے ساتھ زمین اور ٹیکس میں پیش کیا اور کہا کہ وہ شام کے شہروں میں چلے جائیں، اور خاص کر انطاکیہ میں۔ یہودیوں نے بڑی تعداد میں حامی بھری، یہاں تک کہ شام میں منتشر یہودیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہو گئی۔ یہودی دوسری صدی قبل مسیح میں روم میں بھی رہتے تھے۔ مسیح کے زمانے تک ان کی تعداد 50,000 ہو گئی تھی۔ صفحہ نمبر 52۔ مصر میں اسکندریہ، جس کی بنیاد اسکندر اعظم نے رکھی، اور یہ شہر اس کے نام سے موسوم ہوا اور ہیلینزم کا مرکز بن گیا۔ یہودی اپنی تعداد کی وجہ سے یہاں ڈنگے مارتے تھے۔ سب بتاتے ہیں کہ پہلی صدی عیسوی میں مصر میں یہودیوں کی تعداد 50 سے 60 لاکھ تھی، جو مختلف علاقوں میں بسے تھے۔ یہ شہرہ اس ظلم کی وجہ سے ہوا جو ان کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہودی ایمان ایک بین الاقوامی مذہب بن گیا تھا۔ بلا شبہ وہ یروشلم کی ہیکل سے دور کیے گئے تھے، لیکن ان میں ہزاروں مختلف عیدوں میں زیارت کے لیے یروشلم جاتے تھے، مگر اپنے اپنے علاقے میں قدیم یہودی روزمرہ کی رسومات ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے یہودیوں کی مقامی عبادت گاہیں ان کی جماعتوں کے مراکز بن گئے تھے۔ عبادت گاہیں ہیکل کی جگہ تو نہیں لے سکتی تھیں، لیکن وہ اپنی عبادت کر سکتے تھے اور کلام الہی کو پڑھ اور سیکھ سکتے تھے۔ یہ عبادت گاہیں اسکولوں اور شریعتی عدالت کا کام کرتی تھیں تاکہ یہودیوں کے مسائل سلجھا سکیں۔ ان کی کہانیاں، گیت اور کلام مقدس کی پیشن گوئیاں ان بے مثال لوگوں کی پہچان کے لیے نہایت اہم بن گئیں۔ رومی سلطنت کے ارتقاء سے یہودیوں کو قانونی تحفظ مل گیا۔
رومی قانون کے مطابق یہودی مذہب کو سرکاری طور پر تسلیم کیا گیا، جس سے یہودیوں کو قانونی طور پر اکٹھے ہو کر عبادت کرنے کی اجازت تھی۔ وہ اپنی شریعت کے مطابق فیصلے کر سکتے تھے۔ چونکہ یہودیوں کے ایمان کے کچھ غیر اقوام کے ساتھ سکینڈل لگتے تھے، لیکن ان کا سرکاری طور پر تسلیم کیا جانا ان کے لیے دفاع بن گیا۔ عبادت گاہ کے متحد کردہ تاثر کے باوجود جب یہودیوں کی نئی نسلیں فلسطین سے باہر آباد ہو گئیں اور یونانی کو اپنی زبان بنا لیا، تو عبرانی کلام مقدس کا یونانی ترجمہ کرنا لازمی ہو گیا۔ اس طرح سیپٹوجینٹ نے جنم لیا، جس کے معنی 70 کے ہیں۔ 70 ترجمانوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ کچھ کلام مقدس کے تراجم بہت ہی شاندار اور قابل احترام ہیں۔ ان کے مقابلے میں صرف لاطینی والگیٹ ہی مسیحیوں میں ہم پلہ ہوگی، جس کا جیروم نے 4 صدی عیسوی میں ترجمہ کیا۔ یہ کتاب مقدس کا ترجمہ 1000 سال تک مغربی دنیا کے لیے آفیشل بائبل رہا، جس سے اس کی ثقافت پر بہت اثر پڑا۔ خیر، 1611 میں کنگ جیمز ترجمہ مکمل ہوا، جو شمال امریکہ اور برطانوی سلطنت کے ایمانداروں کا 21ویں صدی تک پسندیدہ ترجمہ ہے۔ آخرکار سکندریہ میں سپیٹوجینٹ کو بادشاہ اور یہودی جماعت کے سامنے پیش کیا گیا۔ تب یہ اعلان کیا گیا کہ عبرانی سے یہ ترجمہ اتنا کامل ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے سے منع کیا گیا۔ ان سب حالات کے زبردست نتائج برآمد ہوئے۔ جب یونانی مائل یہودی ایماندار ان منتشر یہودی جماعتوں میں آئے تو انہوں نے پرانے عہد نامے کا یونانی ترجمہ انہیں بتایا اور اسی سے ان کے ساتھ گفتگو کی اور یہودیوں سے مباحثہ کیا جو کہ مسیح دنیا میں آنے کے متعلق تھا۔ اچھی خبر یہ تھی کہ مسیح کی آمد ہو چکی تھی۔ ان عبادت گاہوں میں کچھ لوگوں کے لیے خاص کر یہ اچھی خبر تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے بے دین رومی دنیا کے قصے کہانیاں جو غیر مبہم اور غیر اہم وعدے ان کے ساتھ انفرادی مستقل زندگی کی نیکی کے تضاد کے اخلاقی رویے کے متعلق تھے، ان کے ذہن سے معاف ہو چکے تھے۔ بے شک ان کے دیوتا عام انسانوں سے بھی زیادہ تر جھوٹے اور بد کردار اور مکار تھے۔ بہت سارے غیر اقوام یہودی مذہب میں دلچسپی لینے لگے کیونکہ ان کو اس میں صریحاً اور معبود نظر آنے لگا، جس میں اجتماعی زندگی ملتی تھی اور ایک واحد اور شخصی قادر مطلق الہی ذات سے شخصی رابطہ ملتا تھا، جس کے اپنے کردار کی بنیاد شکل اپنے پیرووں کی اخلاقی ذمہ داری میں ملتی تھی۔ یہ خدا راست باز تھا اور اپنی مخلوق کو راست باز بننے کے لیے کہتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہودی ایمان اس کی پیشکش کرتا تھا جو بے دینی میں مفقود تھی۔ بہت ساری غیر اقوام نے یہودیت کو قبول کر لیا تھا۔ ان کو خدا سے ڈرنے والے کہا جاتا تھا، لیکن ان میں ایک مسئلہ تھا اور وہ شریعت یعنی تورات سے پیدا ہوا۔ مثلاً کھانے پینے کے قوانین، کیونکہ نومریدوں کو غیر اقوام کے ساتھ ہی کھانا پڑتا تھا، اس لیے معاشرتی اور تجارتی انتظامات کھانے کی میز پر ہی نپٹائے جاتے تھے اور یہ ایک رکاوٹ بن گیا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر شریعت کے مطابق ختنہ پر زور رکاوٹ تھی۔ رومی اور یونانی مرد سوسائٹی میں ختنہ کو ٹھوکر سمجھا جاتا تھا۔ اگرچہ وہ یہودیوں کے خدا کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے تھے، مگر ان کی مانگ پوری کرنا ان کے بس میں نہ تھا، خاص کر جب اسے کٹر یہودی پیش کرتے تھے۔ تاہم اگر اس کا پس منظر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے عام اینٹی سیمیٹک ہیلینسٹک دنیا کار فرما تھی۔ اس طرح خدا سے ڈرنے والے معاشرے کی دو جماعتوں کے کنارے تنہا محسوس کرتے تھے۔ وہ پورے طور پر یہودی نہیں مانے جاتے تھے کیونکہ وہ شریعت یعنی تورات کی باتوں کو پورا نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی وہ غیر اقوام کے دوستوں اور خاندانوں میں قبول کیے جاتے تھے، اس لیے کہ وہ یہودی خدا اس کی تعلیمات کو مانتے تھے۔ وہ دو طبقوں کے درمیان اٹک گئے اور ابتدائی یسوع کے پیرووں نے انہیں یکجا ہونے کا درس دیا۔ منتشر یہودیوں کی عبادت گاہیں جو یونانی مائل یہودی مسیحی یروشلم سے لے گئے بڑی کارآمد ثابت ہوئی، چونکہ وہ ابھی تک یہودیوں کا ہی فرقہ سمجھے جاتے تھے۔ اس لیے ابتدائی کلیسیا نے اس سے فائدہ اٹھایا کیونکہ رومی حکومت ان کو یہودی ایمان کی طرح تحفظ دیتی تھی۔ صفحہ نمبر 54، چنیتا کی آزار رسانی۔ مسیحیوں سے بھی پہلے سامیوں کے خلاف قتل عام تھا کیونکہ خداداد نعمتوں کے حاملوں سے نفرت کی جاتی۔ مسیحی تاریخ کے پہلے 2000 سال یہودی ان کی آزار رسانی سے مراد تاریخ زمانہ لیا جاتا ہے، حالانکہ یہ مسیحیوں نے شروع نہیں کیا تھا۔ یہودیوں کے خلاف آزار رسانی مشرقی رومی حکومت میں ہوئی، جبکہ مسیحت ابھی یہودیوں کا چھوٹا سا فرقہ سمجھا جاتا تھا، بلکہ مسیحت ابھی وجود میں بھی نہیں آئی تھی۔ در حقیقت یہودیوں کے خلاف ایسی مہمات پہلے سے ہی شروع ہوئیں
जब 586 कबल मसीह में अबाबिलियों ने यरूशलेम को फतह किया और यहूदियों को उनके मुल्क से निकालकर उन्हें गुलाम बनाकर ले गए। बाबुल में आने के थोड़ी देर बाद यहूदियों ने अपने कैद करने वालों का एतमाद तकर्रम हासिल कर लिया। इस तरह 48 साल बाद जब फारस के सारिस आजम ने यहूदियों को वापस अपने मुल्क जाने की इजाजत दे दी, मगर कई यहूदियों ने बाबुल में रहना ही पसंद किया। यूं बहुत सारे यहूदियों ने मुकद्दस सरजमीन से बाहर बस्ती आबाद कर ली। इसको यूनानी जुबान में डायस्पोरा यानी मुंतशिर कहलाने लगे। जब सिकंदर आजम ने फारसियों को शिकस्त दी और यहूदिया की 332 कबल मसीह की तरफ बढ़ा, तो सरदार काहिनों ने बिला किसी मुदाफत के घुटने टेक दिए और यहूदिया सिकंदर आजम यूनानी बोलने वाले लोगों के कब्जे में आ गया। इस तरह और यहूदियों का मुल्क से इखराज हुआ और उनमें बहर रोम के गिर्द हेलेनिस्टिक शहरों में, खासकर सिकंदरिया में जा बसे। ये एक ऐसा शहर था जिसकी सिकंदर आजम ने बुनियाद रखी और अपने नाम पर कायम किया। पहली सदी ईस्वी में सिकंदरिया की 40% आबादी यहूदियों की थी और ये मुंतशिर यहूदी लाखों की तादाद में थे। इनमें 4 लाख रोमी सल्तनत में थे। ताहम यहूदी अपने गिर्द के लोगों में कभी भी घुले मिले ना थे, क्योंकि तौरात में इस्तस्ना 7:6 में खुदा ने हुक्म दिया था कि वो दूसरे लोगों से अलग किए गए लोग थे। यहूदी रहने की वजह से इन्हें मुख्तलिफ रहना था। उनका ईमान इन्हें गैर यहूदियों से शादी करना और उनके साथ खाना खाना मना करता था। उनका सबत का सख्त हुक्म उन्हें हफ्ते के दिन अपनी उंगली उठाने से भी रोकता था, खा ये जंग की हालत में क्यों ना हो। उनके बेटों का खतना लाजमन होना था। नाकदीन कहते हैं कि उनका मजहब इन्हें सबसे नफरत सिखाता था। इसी वजह से सिकंदरिया सामियों के खिलाफ एक रिश्वतदवानी का सबब बन गया और जल्द ही दहशतनाक हो गया।